السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج ترولور کے متولی جناب نور اللہ صاحب نے ایک ویڈیو کلپ بھیجی جس میں ایک محترمہ فرما رہی ہیں کہ پیدائش کے بعد بچوں کے کان میں اذان و اقامت کہنا بدعت ہے۔ ویڈیو دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی کہ اسلام کے ایک ثابت شدہ مسنون عمل کو کس طرح سے بدعت قرار دیا جا رہا ہے۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ ساری دنیا میں ہی سنتوں کو مٹا دینے کی ایک مہم چھڑی ہوئی، اور یہ ویڈیو بھی شاید اسی کا حصہ ہو۔ بہرحال حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کی نیت میں کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد و استعانت طلب کرتے ہوئے میں یہاں پر بچے کے کان میں اذان و اقامت دینے کے دلائل پیش کر رہا ہوں تاکہ مسلمانوں میں پھیلائی جا رہی غلط فہمیاں دور ہوں اور ہم اس سنت پر بلا تردد عمل کر سکیں۔ اس باب میں پہلی حدیث حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت حسین پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی میں ہے۔ ابو داؤد میں اس حدیث کا نمبر 5105 اور ترمذی میں اس حدیث کا نمبر 1514 ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ابو داؤد دونوں نے حسن کہا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن صحیح کہا ہے، اور امام ترمذی نے اس پر امت مسلمہ کا اجماع نقل کیا ہے اور فرمایا والعمل علیہ، یعنی امت مسلمہ کا اس حدیث پر عمل ہے کہ وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں اذان دیتے ہیں۔ دوسری حدیث حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے ہاں کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تو اس کی برکت سے اس بچے کو ام الصبیان یعنی سوکھے کی بیماری نہیں ہوگی۔ یہ حدیث ابن سنی کی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 623۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت حسین کی ولادت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ یہ حدیث شعب الایمان للبیہقی میں موجود ہے اور اس کا نمبر ہے 8255۔ ان تینوں احادیث اور ائمہ کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بچے کے کان میں اذان دینا سنت رسول ہے، اور امت مسلمہ کا اس کے سنت ہونے پر اتفاق ہے۔ حدیث کی مشہور کتاب مصنف عبد الرزاق میں حدیث نمبر 7985 میں نقل ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ اسے کپڑے میں لپیٹ کر ہاتھ میں لیتے اور اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہتے اور اسی وقت اس بچے کا نام بھی رکھتے تھے۔ حنبلی مسلک کے مشہور اور جید عالم دین علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی تصنیف زاد المعاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 333 میں اس عمل کو صحیح قرار دیا۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے۔ نیل الاوطار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 23۔ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو رافع اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایتوں پر حسن کا حکم لگایا، یعنی اس روایت پر عمل صحیح ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جو اہل حدیث کے مایہ ناز عالم دین ہیں، انہوں نے ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی میں اس عمل کو مشروع قرار دیا۔ تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 363۔ شافعی مسلک کے مشہور عالم دین شارح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مہذب جلد 4 صفحہ نمبر 442 میں اس عمل کو مسنون قرار دیا۔
حنفی مسلک میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 418 میں اس اذان و اقامت کو مشروع کہا۔ احادیث مبارکہ، صحابہ و تابعین کے عمل، اجماع امت اور علماء کے قول و فتاوے سے یہ بات ثابت ہے کہ بچے کے کان میں اذان و اقامت جائز اور درست ہے اور یہ مسنون ہے۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔